علی مرتضیٰ کے زمانے میں یہ کام ہوتا، امام مالک کرتے، امام ابو حنیفہ کرتے، امام شافعی کرتے، امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایسا ہوتا، بڑے بڑے چاروں صوفیاء کرام کے سلسلے کے جو اکابر ہیں، سلسلہ قادریہ کے پیشوا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے قبر کی مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو سلسلے سہروردیہ کے پیشوا ہیں، وہ کم سے کم اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلاتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے، اور اسی طریقے سے دوسرے سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ کرتے۔ لیکن اسلام کی صرف 2-3 صدیاں نہیں، 6 صدیاں گزر گئی ہیں، 700 سال گزر گئے ہیں، اور کہیں پوری دنیا اسلام میں نہ کسی صوفی نے، نہ ولی نے، نہ امام نے، نہ مقتدی نے، نہ کسی مرید نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی شہید نے، نہ کسی غازی نے، نہ کسی تابعی نے، اور نہ کسی صحابی نے یہ اذان چالو کرائی۔ تو اس زمانے میں گویا یہ شیطان تھا ہی نہیں۔ یہ شیطان کم وقت کب سے آیا؟ انڈیا میں بھی پہلے نہیں تھا، اور تھانے میں بھی تھانے ہی میں بند ہوگا، کھلا ہوا نہیں تھا۔ یہ کم وقت اب کھلا ہے 2-4-10-20 سال سے۔ تو 10-20 سال سے کیسے کھلا؟ مولوی صاحب ایک پڑھ کر کے آئے تو اپنے ساتھ قبر گھسوا شیطان بھی لے کر آئے، دونوں نے پیکٹ کر لیا کہ بیٹا اب تم انڈر گراؤنڈ کام کرو اور اوپر ہم سنبھال لیں گے۔ جب تک یہ مولوی صاحب نہیں آئے تھے، جب تک یہ اذان کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور نہ اس شیطان کو کوئی پہچانتا تھا۔ کوئی مسلمان نہیں جانتا تھا کہ قبر میں بھی شیطان ڈھک جائے گا۔ ارے قبر میں جا کے کیا کرے گا شیطان؟ آدمی اتنا بھی عقل سے پیدل ہوتا ہے۔ فٹ پاتھ پر جو آدمی سویا ہوا ہو، جس کے پاس سونے کی جگہ نہ ہو، جس کے پاس بستر بھی نہ ہو، اس پر ڈاکو لوگ آئیں گے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ ڈاکو تو وہاں جائے گا جہاں کچھ مال مٹیریل بھی ملنے والا ہو۔ شیطان تو وہاں جائے گا جہاں نیک کام کرنے والے ہوں اور نیکی کا امکان ہو۔ اب جب آدمی کا انتقال ہو گیا تو مردے کو نہ اب نماز پڑھنی ہے، نہ سج بولنا ہے، نہ خرید فروخت کرنا ہے، نہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، نہ حج زکات کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر تم سوچو کہ 10-20 رکعت پڑھ لیں، چلو زندگی میں تو روزہ چھوٹ چھاٹ گیا تھا، اب قضا کر لیں، دنیا میں تو کاروبار غلط کر لیا تھا، اب یہاں کوئی دکان صحیح حلال کمائی والی کھول لیں، زکوٰۃ وہاں نہیں دیتے تھے یہیں نکال دیں۔ اب کوئی نیک عمل کرنا چاہو گے تو کر پاؤ گے؟ اچھا برائی کرنا چاہو تو، گناہ کرنا چاہو تو نہ اب کوئی گناہ کرے گا اور نہ کوئی نیکی کرے گا۔ تو نیکی کا اگر امکان ہوتا تو شیطان روکنے کے لیے نیکی سے آتا، برائی کا امکان ہوتا تو برائی میں ڈھکیلنے کے لیے آتا۔ جب مردے کو نہ نیکی کرنا ہے نہ برائی کرنا ہے تو شیطان یہاں آئے گا کس لیے؟ یہاں تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے، ڈاکہ کس پر ڈالے گا؟ چوری کیا کرے گا؟ قبر میں شیطان کا آنا نہ علم نہ عقل میں آنے والی بات ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ قبر میں شیطان نہیں آیا کرتا، شیطان کا کام قبر میں آنے سے پہلے مردہ جب تک قبر میں نہیں آیا ہے جبھی تک شیطان کی محنت رہے گی۔ لیکن ہاں یہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، اب شیطان کو مولوی صاحب پڑھا دیں اور اتنا بڑا گرو بنا دیں کہ وہ اندر بھی ڈھکنے لگے تو اور بات ہے۔ اس زمانے کا شیطان بھی بڑا
ترقی یافتہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے. تو اب تو شیطان بھی حربہ عجیب عجیب استعمال کرتا ہے. پہلے زمانے میں چور ڈاکو جو آیا کرتے تھے تو انتظار کرتے تھے 12 گھنٹہ کب سورج ڈوبے گا، کب رات ہوگی، اندھیرا ہوگا، کب سناٹا ہوگا، چہل پہل ختم ہوگی، تاک میں رہتے تھے. اب اس زمانے کا چور ڈاکو اتنا کہاں ویٹ کرے گا، انتظار کرے گا. وہ تو دن ہی میں بائی کار چلائے گا، جیپ پر سوار ہو کر آئے گا، رائفل لے کر آئے گا. آج کا ڈاکو تو ماشاءاللہ حکومت کا بینک لوٹ لیتا ہے دن کے اجالے میں. تو جس طریقے سے دنیا کے ڈاکو اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں تو دین کا ڈاکو جو ابلیس ہے وہ بھی بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اب مقتدی کی شکل میں ہمیشہ آئے گا، اب امام کی شکل میں آ کر پہلے سے براجمان ہو جائے گا، میرا ہی قبضہ رہے گا.